اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah. But dear first year students, as you know that due to these vacations we have to start our online classes, so we had made a schedule for the revision. Okay, the third term exams that you have to face on 23rd of this April. Today, 8th of April, we have to just revise unit number 1 again. Okay, previously we had revised the remaining units that were left behind, and now we will again revise. We will take start from the first one. So, as per schedule, today we have to revise unit 1, that is the responsibilities of the youth. And in this chapter, what we have learned, if we briefly talk about, then Qaid gave his ideas, his views upon the importance of youth. He has just made us realize how important the youth is. How can they play their role? Okay? How can they build a society? Okay? How he had made us realize that a sense of individual and how we can own a public responsibility, how we can initiate good in our society, and how it can be achieved, how the goals and aims can be achieved through mobilizing the youth. So better keeping in view that we have 6 questions and we have divided that the 4th question will be your classwork and remaining will be your homework. So question number 1 is, why does the Qaid stress on the youth to be continuously vigilant? پہلا کویشچن جو آتھر ہم سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ قائد اعظم نے اس بات پہ کیوں زور دیا ہے کہ یوتھ کو بڑا محتاط رہنا ہے، بڑا کڑی نظر رکھنی ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، کس بات کو لے کے انہوں نے کہا تھا؟ سو قائد اعظم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ دشمن سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. کیوں کہ وہ اب پاکستان کی یہ جو کریشن ہے اس سے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہے. سو اس پہ بڑی کڑی نظر رکھنی ہے، اور اب اس نے اپنی اٹینشن لگا لی ہے کہ کس طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے، کس چیز کو فروغ دے کے، پروونشلزم کو، صوبائی ایک نظام کو فروغ دے کے کس طرح انہوں نے ہمیں تباہ کرنا ہے. اب وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اور اب وہ ہمارا شیئر بھی جو تھا کمپلیٹلی وہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تھا. اس وجہ سے کہا ویجیلنٹ رہنا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ ان پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے، دشمن کی ہر ایک چال پہ. کیوں کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ کو 5th کالمنسٹ گروپ سے بھی بڑا بیویئر رہنا ہے. اب 5th کالمنسٹ گروپ کیا تھا؟ ایسے لوگ جو بیٹا ایک اسٹیٹ کے اندر ہی دشمن کا ساتھ دیتے ہیں. دوز پیپل آر کالڈ 5th کالمسٹ. ٹھیک ہے. دین کیا کہا کہ آپ اپنی اسٹیٹ کو اور اپنے لوگوں کو سیلف لیسلی سروس دینی ہے، سرو کرنا ہے. کویشچن نمبر 2، واٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد از اے پرائم رسپانسبلٹی آف دا یوتھ؟ بڑا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. قائد اعظم کے لحاظ سے، ان کے پوائنٹ آف ویو میں، ان کے مائنڈ میں یوتھ کی سب سے بیسک اور سب سے پرائم رسپانسبلٹی، سب سے بڑھ کر سب سے جو امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے، واٹ واز دیٹ؟ سو اس میں کیا کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو قائد the prime responsibility of the youth is to be fair to themselves, to the parents and indeed to the state. 3 responsibilities ہمیں وہ ایک میں بتاتے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہونا ہے، فیئر ہونا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ فیئر رہنا ہے، اور اپنی اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے فیئر رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رسپانسبلٹی ہے کہ they have to just devote their sole attention to their studies. اپنی اسٹڈیز کو انہوں نے اٹینٹیولی اٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو لائف میں آنے والی آگے جو جنگ ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے. دین بیٹا واٹ ہی سیڈ کہ اسی طرح سے ہی انہی رسپانسبلٹیز اگرچہ تو ان کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹ کے لیے ایک ایسٹ، ایک اچھا ذخیرہ بن سکتے ہیں، ایک سورس آف اسٹرینتھ بن سکتے ہیں. سو اسی وجہ سے وہ دنیا کو جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کی پروگریسو نیشنز میں لے کے جا سکتے ہیں. اوکے، تو بیٹا تھرڈ ہمارا جو کویشچن ہے اس میں ہمیں کیا بتاتا ہے، ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف دا قائد اسپیچ What traits of character of the Qaid wants to see in the educated youth? اب ایجوکیٹڈ یوتھ میں
قائد اعظم کیا کیریکٹرسٹک، کیا ٹریٹس، کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے؟ سو دا آنسر از، قائد اعظم کو بیٹا بہت زیادہ یقین تھا یوتھ کی ایبلٹیز میں، ٹھیک ہے، وہ یوتھ کو فلی اکوپ دیکھنا چاہتے تھے، وہ یوتھ میں ڈسپلن دیکھنا چاہتے تھے، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کو اپنی رسپانسبلٹیز کا جو میگنیچیوڈ ہے، جو ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یوتھ کو وہ ریئلائز ہوں اور وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون کریں، شولڈر کریں۔ دین کہتا ہے اس کا پھر مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان میں آنر، عزت، انٹیگریٹی، سالمیت ہونی چاہیے، سیلف لیس سروس ہونی چاہیے نیشن کے لیے، قوم کے لیے، اور ان کے اندر ایک سیلف رسپانسبلٹی کا سینس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا ایک یونائٹڈ اور ڈسپلنڈ نیشن کی طرح آگے بڑھنے کے لیے۔ تو پھر ایجوکیٹڈ یوتھ جو تھی اس کے بارے میں قائد اعظم کے یہ ویو تھے کہ انہیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے پرنسپلز کو، آئیڈیلز کو، ویلیو اور ویژن کو، کس کے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ یعنی کہتے ہیں جس بیس پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، جس بیس پہ ہم نے یہ سارا کچھ آزادی حاصل کی ہے، اس کے قائد و قوانین اس یوتھ کو سمجھنے بھی چاہیے اور پڑھنے بھی چاہیے۔ دین فورتھ کویشچن میں بیٹا ہم سے کیا پوچھتا ہے رائٹر، واٹ ایڈوائز ڈز دا قائد گیو ٹو دا یوتھ اباؤٹ دا چوائس آف کیریئر؟ اب بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن، بڑا ہی اچھا کویشچن ہے۔ کہتا ہے کیا ہے کہ کیا ایڈوائز دیتا ہے قائد اعظم نے، کیا ایڈوائز کی تھی یوتھ کو ان کے کیریئر کے حوالے سے؟ سو قائد اعظم کا ایک مائنڈ سیٹ، قائد اعظم کا ایک مائنڈ سیٹ تھا اس ایڈوائز کے پیچھے بھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی پہلے لوگوں کو ایک بیلیف بنا ہوا تھا کہ ہم ایجوکیشن کے بعد ہمیں ایک گورنمنٹ جاب مل جائے جس سے ہم اپنا گزارا کریں۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہر ایک کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ جابز ہی ملیں، گورنمنٹ جابز کی طرف سے لوگ انٹینڈڈ تھے۔ لیکن قائد اعظم نے کہا یہ پرانا نظام تعلیم ہے جس سے صرف کلرکس پیدا ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا کہ آپ کو اس رٹ سے، یعنی اس چیز سے، اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک آزاد پاکستان میں اب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپلین کیا کہ گورنمنٹ تو کچھ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتی ہے، جابز دے سکتی ہے، آپ کے لیے بہت سے اور ایونیوز اور بہت سی اور زیادہ فیلڈز ہیں، بہت سے اور زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ سرو کر سکتے ہیں۔ سو قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ٹیکنیکلی اکوپڈ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کو اور کنٹری کو۔ اور قائد اعظم نے پھر کیا کہا، ڈفرینٹ فیلڈز بھی انومریٹ گنوائی تھی۔ کیا کہا تھا کہ لوگوں کو بینکنگ سیکھنی چاہیے، کامرس، ٹریڈ، لا، یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ مواقع ملیں گے ان کو جاب کے۔ اچھا، انہوں نے پھر کیا کہا کہ انڈسٹریز میں، انشورنس کمپنیز میں اور کمرشل فرمز میں لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری پراسپیرٹی، خوشحالی اور ترقی کے لیے، پروگرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اس ملک کے۔ سو یہ قائد کے ویوز تھے جی، یہ ایڈوائز تھی قائد اعظم کی ٹو دا یوتھ آف دا نیشن، یوتھ کو۔ اب بیٹا یہ کویشچن نمبر 1 2 3 4 تو ہم نے ابھی تھوڑا سا پڑھ لیے، یہ ابھی آپ نے یاد کرنے، پلس آپ کا ہوم ورک ہے کویشچن نمبر 5 اور 6 پلس MCQs آف دس لیسن۔ آپ ان کویشچنس کو یاد کریں، پڑھیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ لیں۔ اب ہمارے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔